بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ جس کو جتنا زیادہ آزماتا ہے نا، پھر اس کو اتنا زیادہ نوازتا بھی ہے۔ کبھی جو شیطان دل میں خیال ڈالے کہ وہ ہمیشہ تمہیں ہی کیوں مشکل میں ڈالتا ہے، تو اس مردود کو ڈانٹ کر بھگا دو کہ بھلا جس سے محبت ہو، ہم بلندی پر بھی اسے ہی دیکھنا چاہتے ہیں، تو کیا بلندی ہر کسی کو مل جاتی ہے؟ اللہ تمہاری چاہت سے کبھی انکار نہیں کرتا، بس وہ اس چاہت کے پہنچنے والے طریقوں کو بدل دیتا ہے، کیونکہ وہ طریقے تمہارے لیے تکلیف دہ ہوتے ہیں۔ دعائیں تقدیر بدل دیتی ہے، بے شک انجان راستے ہی معجزے لاتے ہیں۔ اگر اس نے تمہیں وہ نہ دینا ہوتا جو تم چاہتے ہو، تو پھر وہ تمہیں مانگنے کی توفیق ہی کیوں دیتا؟ جن دعاؤں کی ابتدا تہجد سے ہوتی ہے، ان دعاؤں کی تعبیر بڑی کمال کی ہوتی ہے۔ وہ کیسے نہیں تمہاری دعا قبول کرے گا؟ اس کا تو ایک نام ہی الوہاب ہے، یعنی عطا کرنے والا۔ تم کچھ مانگو اور وہ عطا نہ کرے، یہ تمہاری سوچ ہے، اللہ کی صفت نہیں۔ مانگنے کے طریقے سکھا کر جو تمہیں کب سے سن رہا ہے، وہ تو جان لو کہ ہر کسی سے وہ اتنا رابطہ نہیں رکھتا، اور جب اللہ تمہارے دل سے کسی چیز کا خیال نہیں نکالتا، تو وہ اسی چیز کو تمہاری حقیقت بنا دیتا ہے۔ ان منزلوں پر خوش ہو جاؤ جو اللہ نے تمہارے لیے چنی ہے، پھر وہ تمہیں ان منزلوں تک خود لے جائے گا جن تک تم پہنچنا چاہتے ہو۔ تمہارا یقین اور تمہاری دعائیں ہی تمہارا مقدر ہوتی ہیں۔ اللہ تمہاری محبت کو کبھی قضا نہیں ہونے دیتا۔ جب تم اس کی محبت کو اول رکھتے ہو، اللہ تمہیں جلد ہی اس تڑپ سے آزاد کر دے گا جس کی تکلیف تمہیں کہیں چین نہیں لینے دیتی۔ اللہ قبولیت کی منزلوں سے پہلے تمہیں انتظار سے گزارتا ہے۔ وہ آزمائشیں اسی کو دیتا ہے جس سے وہ انعام کے لیے چن لیتا ہے، اور وہ تمہارے مقدر کو بدلنے کی گنجائش تب رکھتا ہے جب تک تمہاری دعائیں اس کی چوکھٹ پر بے بسی سے کھڑی رہتی ہیں، اور جب تم اس کی رضا میں راضی ہو جاتے ہو، تب وہ بھی ساری کائنات کو تمہیں راضی کرنے پر لگا دیتا ہے۔ دعاؤں میں ہمیشہ یاد رکھیے گا،